نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے ہم سورہ آل عمران کی 153 نمبر آیت سے شروع کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اذ تصعدون، جب تم چلے جاتے تھے. اذ تصعدون، جب تم چلے جاتے تھے. ولا تلوون علی احد، اور پیچھے پھیر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو. والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعوکم، پکارتا تھا تم کو. فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے. اس میں اس وقت کی بات ہو رہی ہے جنگ احد میں، جب جنگ بہت شدت اختیار کر گئی اور خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے 200 گھڑ سواروں کے ذریعے پیچھے سے جو حملہ کیا، جہاں سے صحابہ نے اپنا مورچہ چھوڑا ہوا تھا، اور کچھ 10-12 آدمی رہ گئے تھے، وہ شہید ہو گئے. لہٰذا ادھر سے کچھ کفار واپس ہوئے، ان کو بھی آوازیں ہوئی. بیچ میں مسلمان پھنس گئے اور وہ بہت زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہونے لگا. اس میں لوگ یعنی مسلمان پریشان ہوئے، اور وہ ایسے پریشان ہوئے کہ وہ بھاگنے لگے. کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی عکس بندی فرما رہے ہیں، اور فرما رہے تھے کہ تب جب چڑھے جا رہے تھے، کوئی پہاڑ پر چڑھ رہا تھا اور پھر کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا. ادھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں لوگوں کو دے رہے تھے، وہ سن ہی نہیں رہے تھے. اتنا غوغا تھا، بہت زیادہ شور شرابہ، اور جنگ بہت زیادہ تیز تھی. لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو بھی کسی نے نہیں سنا. پھر ایک صحابی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرما دیا
کہ تم آواز لگاؤ، جو ان کی آواز ماشاءاللہ بہت زیادہ تیز آواز تھی۔ انہوں نے جب آواز لگا دیا تو وہ صحابہ نے سنا اور پھر وہ پلٹنے لگے اور ان کو ہوش سا آ گیا کہ یہ ہم سے کیا ہوا۔ لہٰذا وہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے لگے اور ادھر جمع ہونے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ عَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، پھر پہنچا تم کو غم عوض میں غم کے، تاکہ تم غم نہ کیا کرو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو ہاتھ سے نکل جاوے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر کہ جو کچھ پیش آ جائے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو غم کے اوپر غم مل گیا، یعنی غم کے اوپر غم سے مراد کیا ہے؟ محدثین حضرات نے کچھ زیادہ ہی تعبیریں کی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ معتبر ہے وہ اس میں یہ ہے کہ پہلے جو جنگ جیت گئے تھے وہ پھر ہارنے لگے، تو یہ غم کے اوپر غم تھا۔ پھر دوسرا غم یہ تھا کہ یعنی جیتی ہوئی جنگ میں جو کفار مارے جا رہے تھے، اس کے بعد پھر جب جنگ ہارنے لگے تو مسلمان شہید ہونے لگے اور بہت زیادہ یعنی 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حمزہ، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی شہید اور بے دردی سے شہید کیے گئے اور بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ تو یہ غم کے اوپر غم ان کو مل گیا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی دنیا میں قیامت تک آنے والی زندگی میں، یہ تو ابھی ہو رہا ہے، لہٰذا اس میں جو استقامت ہے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دلوں میں یعنی وہ رعب ڈال دیا کفار کا، اور ان پر عنودگی چھا گئی، جو اطمینان قلب تھا وہ ہو گیا، اور پھر مسلمان اکٹھا ہونے شروع ہو گئے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ تم سے جو مال غنیمت یعنی دوبارہ چلا گیا، وہ تو دیکھ لیا تھا، مال غنیمت پڑا ہوا تھا اور وہ اٹھانے لگے تھے کہ واپس جب کفار نے حملہ کر دیا تو مال غنیمت بھی رہ گیا، اور جو کچھ پیش آنا تھا، جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور وہ جو کچھ پیش آ جائے، یعنی تم سے اگر مال بھی چلا جائے اور تمہاری جانوں کو تکلیف بھی ہو جائے، جانی تکلیف بھی ہو جائے، مالی نقصان بھی ہو جائے، تو تم واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو خبر ہے تمہارے کاموں کی۔ یعنی اس وقت جو صحابہ کو یعنی یہ چیز پہنچی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی عکس بندی کر دی اور یہ ہمیں فرما دیا۔ لہٰذا کوئی مسلمان بھی یعنی جس پر مال اور جان کی جو قربانی آ جائے تو وہ پھر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر یعنی افسوس نہیں کرنا چاہیے، اور ان سب چیزوں کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے، چاہے دنیاوی نقصانات ہوں یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی مرض پہنچے یا کوئی یعنی خوشی آئے، تو اس پر اتنا خوش نہ ہو کہ اللہ کو بھول جائے، اور جب مصیبت آ جائے تو اس پر اتنا افسردہ نہ ہو کہ اللہ کو بھول جائے، نماز چھوڑ دے اور اچھے کاموں کو کرنا چھوڑ دے۔ دل برداشتہ نہیں ہونا، مسلمان نے آخری وقت تک اللہ پر یقین رکھنا ہے اور اللہ سے امید رکھنا ہے اور اللہ پر اچھی امیدوں کو باندھنا ہے، اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یعنی ایمان کا ثابت قدمی، ایمان پر ثابت قدمی مانگنی چاہیے کہ میں ایمان پر مروں آخر میں۔ لہٰذا یہ سب چیزیں آنی جانی چیز ہیں، صحت بھی آتی ہے اور جاتی ہے، یعنی مطلب ہے کہ یہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، یا مال آ جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، یہ ایسی چیزیں نہیں ہے، لیکن ایمان جو ہے یہ ساتھ لے گیا آدمی تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جو ایمان سے محروم ہو گیا لہٰذا پھر وہ جہنم میں جائے گا اور ابد الآباد ناکامیابی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کا ذکر فرماتے ہیں جو صحابہ پر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرما دی تھی جنگ کے دوران. ثم انزل علیکم، پھر تم پر اتارا من بعد الغم، تنگی کے بعد، امنتن، امن کو، نعاسن، جو اونگ تھی، یغشا طائفۃ منکم، کہ ڈانک لیا اس اونگ نے بعضوں کو تم میں سے، وطائفۃ، اور بعضوں کو قد اہمتہم، فکر پڑ رہا تھا، انفسہم، اپنی جان کا. اس میں مسلمانوں اور منافقوں دونوں سے خطاب ہے. ایک یہ خطاب ہے جو مسلمان تھے، صحیح العقد اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے، صحیح مسلمان تھے، ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عنود کی ڈال دی اور ایک سکون سا ہو گیا. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر رہی تھی، ایسی بس اونگ اور ایک قسم کی نیند طاری ہو گئی، لہذا اس سے وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو گئے، اور پھر جو ہے نا ان کی وہ پریشانی اور وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. لیکن بعض لوگ جو تھے وہ اس وقت بھی خدشات میں تھے کہ اب کیا ہوگا اور کیا ہوگا، اور مسلمانوں کو یار اگر ہم دیکھیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بات مان لیتے تو کیا اچھا ہوتا، اب ہم سارے بچ جاتے. یعنی اسی دوران میں کچھ منافق بھی ایسے تھے، روایت میں آتا ہے کہ وہ اس وقت اس کے ساتھ واپس نہیں ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھے. پھر وہ اپنا وہ خفیہ راز اس ہمدردی میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر اس کی بات مان لیتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا اور آج ہمیں یہ اتنا نقصان بھی نہ اٹھانا پڑتا. لہذا جو مشورے سے کام ہو جائے اس پہ پھر پشیمانی نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض پر تو وہ اونگ جاری ہو گئی، لیکن بعض کو تو وہ اونگ کدھر آ رہی تھی، وہ منافق لوگ تھے، ان کو تو جان کی پڑی ہوئی تھی. لہذا اللہ پاک نے فرمایا قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الظن، فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا ان لوگوں کو، اور خیال کرتے تھے اللہ پر جھوٹے خیال. ظن الجاہلیہ، جو خیال ہوتا ہے جاہلوں جیسے والے، یعنی جاہلیت کے وقت میں جو کفار کا جو خیال ہوتا ہے، کیا وہم و گمان والے لوگ ہوتے ہیں، وہمی لوگ. مسلمان وہمی نہیں ہوگا، وہ اللہ پر یقین کرنے والا ہوگا. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو جاہل، یعنی جاہلیت کے زمانے کا وہمی لوگ، یعنی جو کفار جو وہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، اور وہ پھر بتوں سے مانگتے ہیں، جنوں سے مانگتے ہیں، فرشتوں سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد طلب کرتے ہیں. لہذا اس طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یظنون باللہ، اور خیال کرتے تھے اللہ پر غیر الحق کی، جھوٹے خیال، ظن الجاہلیہ، جاہلوں جیسے. یقولون، کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں. کل، آپ کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، سب کام ہے اللہ کے ہاتھ میں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے تمہیں نقصان پہنچے یا فائدہ پہنچے، یہ اللہ ہی پہنچانے والے ہیں. یخفون فی انفسہم، وہ اپنے جی میں چھپاتے ہیں، ما لا یبدون لک، جو تجھ سے ظاہر نہیں کرتے. منافق آدمی دل میں جو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ظاہری طور پر تو وہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، لیکن دل میں ان کا کفر تھا، اور تھوڑی سی ان پر یعنی مصیبت آ گئی، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، تو اس میں یہ فیل ہو گئے اور ایسی باتیں کرنے لگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یعنی غلط گمان کرنے لگے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر، اگر کچھ کام ہوتا ہمارے ہاتھ میں، شیئن، کچھ کام، ما قتلنا ہاہنا، اب مارے نہ جاتے اس جگہ. یہ ہمدردانہ
طریقے سے لوگوں کو ورغلانا ہوتا ہے کہ ہم تو ادھر نہ مارے جاتے اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا یا ہمارے مشورے پہ عمل ہوتا۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب اس کا جواب فرما رہے ہیں، آپ فرما دیجئے اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لَبَرَزَ الَّذِينَ، البتہ باہر نکلتے، جن پر کتب علیہم القتل، لکھ دیا تھا مارا جانا، الی مضاجعہم، اپنے پڑاؤ پر، جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارا موت لکھا ہوا ہے ادھر تم نے جانا ہے۔ جس طرح کہ ایک آدمی گھر سے صحیح سلامت نکلتا ہے صبح کے وقت اور وہ سڑک کراس کرتے ہوئے کوئی گاڑی سے ٹکر مار لیتا ہے اور ادھر سے مردہ لاش گھر میں آ جاتی ہے، تو یہ کون لے گیا وہاں؟ ڈیوٹی جا رہا تھا یا کوئی کاروبار کی جگہ پر جا رہا تھا یا کسی کھیت میں جا رہا تھا، لیکن گاڑی نے ٹکر دے دی اور وہ ادھر ہی مر گیا، تو وہ صحیح سلامت تھا، نہ کوئی دل کی تکلیف تھی نہ کوئی وہ، اور جوان بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے موت لکھی ہوئی تھی، لہٰذا اس جگہ پر اس نے پہنچنا تھا جہاں پہ اللہ پاک نے موت لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دے دی، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ میں نے جس کا موت لکھا ہے ادھر اس نے پہنچنا ہے، اس پر ایمان رکھو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور اللہ کو آزمانا تھا، مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو کچھ تمہارے جی میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں صاف فرما دیا کہ جو تمہارے دلوں میں کچھ باتیں تھی، شیطان نے لغزشیں ڈالی ہوئی تھی یا کوئی ایسی باتیں تھی، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دھلا دیے اور صاف کر دیے۔ لہٰذا اب مسلمانوں کے دل بالکل صاف اور شفاف ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کے دل کو جانتا ہے اور سینوں کے چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا اس عقیدے کے ساتھ ہمیں ہر عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اللہ سن رہے ہیں، اور ہمارے دلوں پہ اور دماغوں پر اور ہمارے سینوں میں جو چھپے راز ہیں ان سے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خبر ہے۔ لہٰذا اس عقیدے کے ساتھ ہم اگر کوئی کام کریں گے انشاءاللہ تو کامیاب ہوں گے، اور اللہ پر صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی عقیدے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو موت عطا فرما دے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اگر اس عقیدے سے ہم ہٹ گئے اور اللہ پر جاہلیت کے اور غلط گمان کرنے لگے تو پھر تو ناکامی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔